جو خداوند کا کلام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں اپنے کلام کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ہیں کی ہیں. یہ خداوند کا جو لو لیٹر ہے اس کے ذریعے اس نے ہمارے ساتھ بڑی محبت کی باتیں اور جو وعدے ہیں، جو اس کے وعدے ہیں، پرومس ہیں، وہ خدا نے ہمارے ساتھ اس میں جو ہے وہ کیے ہیں. زندگی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ جو ہے خداوند نے ہمارے ساتھ اس کلام کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ادھر یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ ابھی حالات ہو رہے ہیں، اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو خداوند جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کر رہا ہے. آئے میرے ساتھ نکال. ایکچولی یہ جو ابھی حوالہ جو پڑھا گیا، اس کو اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ خداوند نے ایکچولی جو ہے ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پروفیسی آئی تھی، ایک یہ نبوت تھی کہ تمہارے لوگ جو ہیں وہ مصر میں کچھ عرصے تک کیا ہوں گے؟ قیدی ہوں گے. اور اگر ہم دیکھیں پیدائش اس کا 15 باب اور 13 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. اور اندازہ کریں کہ ایگزیکٹلی جو اسکالرس ہیں، ساری اسٹڈی اور ہسٹری سارے اس کے مطابق 400 سے تقریباً کچھ سال اوپر ہوئے ہیں جب خداوند ان کو اس جگہ سے لے کے جو ہے باہر آیا ہے. اور آج یہی خداوند کا کلام ہے، اور خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. خداوند آج جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ حکم دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پہ ہم لوگ سٹک ہو گئے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ آگے بڑھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فکرہ بولتے ہیں سٹک ان رٹ، وہ روٹین میں ہم لوگ جو ہیں وہ پھنسے رہتے ہیں، اسے باہر جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتے. خداوند جو ہے وہ ہمیشہ کو خداوند ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ بی اسٹل اینڈ نو دیٹ آئی ایم گاڈ. یعنی اسٹل کا مطلب ہے کھڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ متحرک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موو نہیں کرتا. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ خداوند موو کرتا ہے تو ہم نے بھی موو کرنا ہے. یسوع نے کہا تھا کہ میں بھی کام کرتا ہوں اور میرا باپ بھی کام کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے محنت جو ہے وہ کرنی ہے. اور اس جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات جو ہے لکھی ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم نے آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، اور جنگ کدی نہیں ہار دے. تو مقصد یہ ہے جنگ خداوند کی ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں کہ ابھی ہم نے خداوند کی میز پہ ہم لوگ گئے، اس میں بھی ہم دیکھا کہ کلوری کے مقام پہ جو جنگ ہوئی اس میں جو جیت تھی وہ یسوع مسیح کی تھی. اور جب یسوع مسیح نے جنگ جیت لی تو اس نے وہ جیت جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ اس نے ہمیں دی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس جیت جو خداوند نے ہمیں دی، جو وکٹری ہمیں دی ہے، جو فریڈم خداوند نے ہمیں دی ہے، اس فریڈم میں ہم لوگ چلیں. کیونکہ ہم خداوند نے ہمیں بندھن کی روح نہیں دی، یعنی اسپرٹ آف ناٹ ٹیمیڈیٹی بٹ دا اسپرٹ آف اوپن مائنڈ اینڈ بولڈنس، جو اس کی اسپرٹ جو ہے وہ خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس لیے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ خداوند میں آگے بڑھنا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اسرائیل جو تھے وہ اپنی غلامی کی حالت میں تھے. اور جو غلامی کی حالت میں انسان بہت عرصہ رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اگر غلامی سے اس کو آزاد کر بھی دیں تو وہ جو ہے وہ آزاد نہیں محسوس کرتا. آپ دیکھ لیں کئی دفعہ پنجرے میں آپ بچے کو، چڑیا کو ڈال دیں اور اس کے بعد آپ کافی عرصہ رہنے کے بعد اس کو اگر کھول دیں پنجرے کو تو وہ باہر نہیں جاتی. اس کو لگتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ اسی طرح قید ہے، لیکن کچھ عرصہ لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو کے تو پھر وہ جو ہے وہ اڑنا شروع جو ہے وہ ہو جائے. اور ابھی تک یہ لوگ جو تھے ابھی انہیں وہی مینٹیلٹی جو ہے اسی میں جو ہے بندھن میں جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. اور خداوند کیا رہا ہے کہ اپنی جو کلیاں تم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھونکی ہوئی ہیں ان کو نکالو اور کیا کرو؟ آگے بڑھو. بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. اسرائیل جو ہے وہ جو ہے غلامی سے نکلے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جگہ پہ آئے ہیں تو تھوڑا کچھ دنوں کا سفر تھا جو سفر کر کے وہ اس جگہ پہ جو ہیں وہ پہنچے. اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ
اس جگہ پہ آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کی جو ہیں وہ فوجیں ان کے پیچھے آ گئیں، اور چونکہ ان کی مائنڈ میں وہی تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں حتیٰ کہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں کہ تو ہمیں کس جگہ پہ لے کے آ گیا ہے، کہ ہم اس جگہ پہ اچھے نہ تھے، کھاتے پیتے تھے، ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں. لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ آج یہی ہے کہ اپنی جو میخیں ہیں ان کو اکھاڑو، اور جس جگہ پہ آپ لوگ سٹک ہو گئے ہوئے ہو، جس مینٹیلٹی میں آپ لوگ سٹک ہو گئے ہو، جو بھی اپنا مائنڈ سیٹ آپ نے بنا لیا ہوا ہے، اس سے نکلو اور آگے بڑھو. اور اس جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نشہ. نشہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن عربی کا لفظ جو ہے، ہبریو کا لفظ ہے نشہ. نشہ کا مطلب ہے پل اپ یور ٹینٹ پیگز، مطلب جو ٹینٹ کی جو کلیاں ہیں ان کو کھاڑو اور آگے جو ہے وہ بڑھو. اور آج جس جگہ پہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہماری کسی جگہ پہ ہوں جو پلیس آف ہرٹ ہے، جس جگہ پہ ہمیں دکھ جو ہے وہ ملا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی جگہ پہ ایسی پلیس پہ آ چکے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک غصہ بیٹھ گیا ہوا ہے، اینگر ہے کسی کے بارے، گلٹ ہے کسی کے بارے. مقصد ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ وی آر آن دا پلیس آف ڈپریشن، کس جگہ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ہم وی آر آن دا پلیس آف ڈپریشن. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اس جگہ پہ ہم لوگ بٹرنس ہے، ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں، وی ہیو بیکم لیزی، کمفرٹ زون جو ہے اس جگہ پہ آ چکے ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی جگہ پہ ایسے آ چکے ہیں کہ ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، پیس آف مائنڈ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن خداوند جو ہے وہ آج یہی کہہ رہا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. اور خداوند کا کلام آج ہماری کلیسیا کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ٹھونکے ہوئے ہیں ان کو اکھاڑو اور آگے بڑھو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے لیے جنگ جو ہے وہ کروں گا. اور خداوند آپ کے لیے جنگ جو ہے کر رہا ہے. خدا نے اس نے خداوند دیکھیں، آج جب دیکھا ہے کہ تم نجات کے کام کو دیکھو گے. نجات کا کیا کام ہے کہ یسوع نے ہماری خاطر جان دی اور اس نے ہمیں نجات جو ہے وہ دی ہے. اور آج نجات، جب ہم نجات یافتہ ہو گئے، جب مکتی پا لی، تو جب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں تو ہمیں پیچھے جو ہے جب اباؤٹ ٹرن کر لیا نجات کی طرف، ہمیں پیچھے دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہم مصر کی طرف ہم دوبارہ نہیں دیکھنا. یہ مصر آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی طور پہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج مصر جانے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کہیں کہ ہم نے مصر نہیں جانا. میں روحانی مصر کی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. جس طرح اسرائیلی ایک وقت تھا کہ وہ مصر میں موجود تھے، تو اس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ وہ خداوند جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے. خداوند اس لیے بھی نہیں لے کے آ گیا کہ ہمیں جب ولڈرنس ہے، جو بیابان میں جس جگہ پہ لے کے آیا ہے کہ ہم بیابان میں اسٹک ہو کے جو ہیں وہ رہ جائیں. خداوند اس جگہ پہ سے آگے جو ہے وہ لے کے جانا جو ہے وہ چاہ رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مصر سے نکل آئے اور اس کے بعد خداوند نے بڑا کام بھی کر دیا، معجزہ بھی کر دیا، سمندر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہم بیابان میں بھی آ گئے، اور اس جگہ پہ ہمیں منا اور جو ہے بٹیرے بھی ملنے شروع ہو گئے، ہر چیز کی بلیسنگ جو ہے وہ بھی آج ہمیں مل رہی ہے. لیکن سٹل ایک بات کی چیز کو یاد رکھیں کہ آج ہمیں بلیسنگز ہیں، آج ہمیں خداوند نے گفٹ دیے ہیں، آج خداوند نے مختلف قسم کے توڑے جو ہیں ہمیں دیے ہیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ سٹل دنیا جو ہے وہ مصر ہے، ملک موعود میں ابھی تک ہم لوگ نہیں پہنچے. اور ملک موعود کیا ہے؟ پرومس جو خداوند نے کیا تھا کہ جہاں میں ہوں، جہاں میں جاتا ہوں تمہیں بھی اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا. اس جگہ تک ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچے. اس لیے پرسو کرنا ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ آگے جو ہے ہم نے بڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہارویسٹ از ریڈی. خداوند نے آج ہمارے لیے فصل بھی جو ہے وہ تیار کی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہو، اپنا مکتی داتا اس کو مان لیا ہو اور نجات دہندہ مان لیا ہو، تو ہم ایک جگہ پہ سٹک ہیں کہ ہم لوگوں نے آگے جی بس اپنی جان تو ہم نے بچا لی. لیکن خداوند کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہارویسٹ از ریڈی بٹ دی لیبرر آر فیو. اس لیے ہم نے جو لوگ دوسرے ہیں ان کو بھی بچانا ہے، ان کے لیے بھی کام جو ہے وہ کرنا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے تو ایک پٹی پارٹی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ میں مر گیا، میری زندگی ایسے ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پرابلم جو ہے وہ شو کرے گا.
لیکن خداوند آج یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. اور خداوند کا کلام آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو آپ کبھی نہیں دیکھو گے، خداوند کے نام سے آگے بڑھو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ خداوند کی ہے. تو خداوند کی جنگ جو ہے وہ جیتی ہے. شخصی طور پہ ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، انڈیویجولی طور پہ ہم نے لوگوں نے جو ہے وہ آگے جو ہے بڑھنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چرچ میں جو ہے آئیں گے لوگ اور کہیں گے کہ یہ چرچ جو ہے اٹس ویری کولڈ، ان میں وہ جو ہے لو نہیں ہے، ان میں وہ جو ہے پیار جو ہے وہ نہیں ہے، یا اس جگہ کا ماحول جو ہے، ماحول اس جگہ کا جو ہے ہمیں اتنا پسند نہیں آیا. لیکن بات یہ ہے کہ خداوند آج جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم خداوند میں آگے بڑھیں، اس چیز میں سے نکلیں. کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ورشپ کا جو ہے مزہ نہیں آ رہا، اگر آپ کو خداوند کے کلام کا جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا یا اس کی بلیسنگ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں کچھ رانگ ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ پہ ہم لوگ سٹک ہو چکے ہیں اس جگہ سے ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھنے کی ضرورت ہے. خداوند چاہتا ہے کہ کمفرٹ زون سے نکلیں اور آگے بڑھیں. کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے سمندر کراس کیا تو کیا ہوا تھا، مریم نے ساتھ لیا اور سب کو کیا تھا، خنجری کے ساتھ بڑے گیت گائے اور سارا کچھ جو ہے وہ کیا. مقصد یہ ہے کہ ان میں ایمان تھا اور سارا ان میں جوش، ایک ولولہ تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ اس کے بعد جب وہ بیابان میں آئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہو گئے. کتنے دنوں کا سفر تھا، تھوڑے سے دنوں کا سفر تھا ملک موت تک، لیکن اپنی بے ایمانی کی وجہ سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ لمبا کر لیا اور اپنے آپ کو جو ہے اس جگہ پہ. مقصد یہ خداوند آج یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں اور آگے بڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے کئی دفعہ ہم افسوس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس افسوس میں سے جو ہے ان کی بھی کلیاں جو ہیں ہم نے جو ہے اکھاڑنی ہے. 11ویں آیت میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، 11ویں آیت لکھا ہے، اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے کیا کیا؟ کیا ہم کو مصر سے نکال لایا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ جو ہیں وہ پیچھے ہی جانے کی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. موسیٰ پر الزام لگا رہے ہیں، اپنی پرابلم جو ہے وہ ہم دوسروں پہ جو ہیں وہ ڈالتے ہیں، یا پاسٹر پہ یا اسپرچل لیڈر جو ہیں یا دوسرے جو ہیں ان پہ اپنی پرابلم جو ہے وہ ڈالتے ہیں. بلیم گیم تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن ہی شروع ہو گئی تھی کہ جب انسان نے گناہ کیا تو آدم کو خدا نے آدم سے بات کی تو اس نے کہا وہ جو عورت تو نے میرے لیے تیار کی اس نے مجھے کھلایا. اور جب عورت سے بات کی تو اس نے کہا وہ جو شیطان جو ہے سرپنٹ سانپ جو اس نے مجھے کھلایا. یعنی اپنا بلیم کوئی بھی نہیں آج لیتا، ہر کوئی دوسرے پہ بلیم جو ہے الزام جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. جب ہم اپنا الزام اپنے پہ وہ جس کو جو ہے وہ محسوس کر لیں گے تو اس وقت ہی ہماری زندگی جو ہے وہ ٹھیک جو ہے وہ ہو جائے گی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی پرابلم جو ہے وہ دوسروں پہ نہ ڈالیں. جو بھی پاسٹ میں اگر کوئی فیلئر ہے تو اس فیلئر کو کیا کریں، اس کو وکٹری میں، فتح میں جو ہے، سکسیس میں جو ہے وہ ہم نے بدلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک سفر جو ہے اس میں اور کیا ہوتا ہے کہ بڑبڑانے کی وجہ سے ہمارا سفر لمبا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم جو مرمریں گے بڑبڑانے کی وجہ سے بھی ہمارا سفر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بڑبڑائیں نہیں بلکہ دعا کریں اور خداوند میں آگے جو ہیں وہ بڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے بیک سلائیڈنگ سے جو ہے کئی دفعہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے بیک سلائیڈنگ کی کلیاں ٹھکی ہوتی ہیں. بیک سلائیڈنگ جو ہے ٹینٹ پیکس کس کی چیز کی ہیں، بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم خداوند میں بڑے اس کو قبول کر لیا، اس کو مکتی داتا قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، ٹھنڈے ہو گئے، بیک سلائیڈ انہی کاموں میں جو ہے وہ چلے گئے. لیکن خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آج جو ہے ہم نکلیں آگے. 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا. مقصد کیا آج بھی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم جو اولڈ زندگی ہے، جو پرانی زندگی ہے، اسی میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے کی طرف جو ہے ہم دیکھیں. فلپیوں 3:13 آیت میں لکھا ہوا ہے، آئے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، لیکن صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں
ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آج اس انعام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ کہ آج کویسچن یہ ہے کہ آج ہم لوگ تیار ہیں اس انعام کے لیے کہ نہیں۔ خداوند آج جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرے؟ استعمال کرے، ہمیں وہ انعام جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انعام تو وہی پائے گا جو خداوند کا کام جو ہے کریں گا۔ میرے ساتھ نکالیں ڈینیل اس کا 12 باب، ڈینیل 12 باب اور اس کی تیسری آیت دیکھیں گے۔ ڈینیل 12 باب 3 آیت پہ لکھا ہوا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جن کی کوشش سے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں بچ گئیں، اور آج خداوند نے ہمیں یہ توڑا دیا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ بڑے اس میں پرسکون زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں کہ گئے اپنے روٹین کے مطابق کام کیا۔ اور میں اس میں نوٹ یہ کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول ہی نہیں کیا۔ اگر ہم نے قبول کیا ہوتا تو پھر ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اگر خداوند کو ہم نے صحیح طریقے سے جان دی ہو تو پھر انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اسپرٹ میں جب اس کی اسپرٹ آ جاتی ہے تو وہ سٹر اپ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ وہ انسان بیٹھ نہیں سکتا، وہ بھاگ کے خداوند کی خدمت کے لیے اس جگہ بھی پہنچے گا، دوسری جگہ بھی پہنچے گا، جدھر جدھر ضرورت ہوئے وہ خداوند کی خدمت کے لیے پہنچے گا، وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم میں وہ روح نہیں ہے، ہم میں وہ پوتر آتما نہیں ہے جو ہمیں اندر سٹر اپ کرے اور خداوند کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، تو ہمیں پھر اپنے آپ کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے واقعی طور پہ اس کو مکتی داتا قبول کیا بھی ہے کہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آج خداوند کا کلام ہے۔ آگے ہم نے جو ہے قدم جو ہے بڑھانا ہے۔ سمندر 2 ٹکڑے اس وقت ہی ہوگا جب ایمان سے ہم آگے بڑھیں گے، جب ایمان سے وہ لاٹھی جو ہے وہ اٹھائی جائے گی، تبھی سمندر جو ہے 2 ٹکڑے ہوئے گا۔ لیکن اگر ہم ادھر ہی چلاتے رہیں گے اور ادھر ہی کراہتے رہیں گے اور اپنی پرابلم کو جو ہے ادھر ہی کرتے رہیں گے اور ایمان سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خداوند آج چاہتا ہے کہ ہم آگے جو ہیں وہ بڑھیں۔ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا پیچھا جو ہے تو کرتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ پیچھے ہے، لیکن ہم نے پیچھے دشمن جو ہے اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خداوند میں ہم نے آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ ایمان کے ساتھ جو ہے اگر ہم ایمان میں ہوں گے تو ہمارا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان کی کمی تھی، لیکن جب وشواس آتا ہے، ایمان آتا ہے، تو اس کا جو فیئر ہے، جو خوف ہے، وہ بھی ختم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے اور اس کے بعد جب خداوند کا حکم مانتے ہیں تو بلیم گیم جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا الزام ہم خود جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم اس کام کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو خداوند کا کلام یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ اپنی جتنی بھی ٹینٹ پیگز ہیں یا جس جگہ پہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس کام میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں سے نکلیں اور خداوند کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے موسیٰ کے ذریعے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور خداوند چاہتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے۔ خداوند آج اس کلام کے ذریعے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم لوگ آج وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزاریں گے۔ میں نے چھوٹا کلام اس لیے رکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں خداوند میں وقت جو ہے وہ گزاریں گے۔ ابھی خداوند کا پاک روح جو ہے اس جگہ پہ موجود ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت جو ہے پریئر میں گزاریں۔